میں اس بات کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے درس نظامی کا کورس نہیں حاصل کیا ہے اور میں مولانا نہیں ہوں۔ میں پیشے سے ایک اسکول چلاتا ہوں اور میں نے وکالت کی پڑھائی کی ہے اور ایڈوکیشن کی فیلڈ میں پچھلے 6 سال سے کام کر رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بچوں کو بہت اچھے سے سمجھتا ہوں۔ میری مہارت اس بات پہ ہے کہ بچوں کو ہینڈل کس طرح کرتے ہیں، اور بچے وہ مٹی ہے جس کو جس طرح سے آپ چاہیں وہ شیپ کر سکتے ہیں۔ ایک بار بچے بڑے ہو گئے پھر ان کو شیپ کرنا اور ری شیپ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم ایک ایسے موقع میں بیٹھے ہیں جہاں اکثر بچے، یہاں کے اس مدرسے کے بچے قرآن شریف مکمل حفظ کر چکے ہیں، تو ان بچوں سے چھوٹی سی ایک پیغام ان بچوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں وہ قرآن شریف کی پہلی آیت یاد دلائی جاتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس آیت کو اگر ہم سب سے اچھے طریقے سے اور بہترین انداز سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ آیت اس بیک گراؤنڈ میں، جب یہ آیت نازل ہوا تو اس وقت مکہ میں کیا چیزیں ایسی ہو رہی تھی، مکے کا کانٹیکسٹ کیا تھا اور بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ بیک گراؤنڈ ایسا تھا کہ لوگ شراب پی رہے تھے، ہر گھر میں شراب لوگ پی رہے تھے، اور وہ گھر سب سے اچھا گھر مانا جاتا تھا جس گھر میں سب سے پرانا اور سب سے اچھا شراب تھا۔ باپ اپنے بیٹیوں کو زندہ دفنا دے رہے تھے، باپ اپنے بیٹیوں کو زندہ دفنا رہے تھے، لوگ بات بات پر ایک دوسرے کا قتل کر رہے تھے، اور ایک قتل کے بعد نہ جانے کتنی نسلوں تک اس کی لڑائیاں چل رہی تھی۔ اور سب سے بڑا گناہ اس وقت لوگ کر رہے تھے وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑ رہے تھے، وہ یہ کہ وہ شرک کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تو ہے مگر ان کے ساتھ اور بھی کئی خدا ہیں۔ یہ سب سے بڑا گناہ کر رہے تھے۔ ایسے معاشرے میں ایک آیت نازل ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پہلی آیت یہ ہونی چاہیے تھی کہ باپ اپنے بیٹیوں کو زندہ نہ دفنائیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آیت ہونی چاہیے تھی کہ آپ شراب نہ پئیں؟ یہ آیت ہونی چاہیے تھی کہ آپ زنا نہ کریں؟ یہ سب سے بہترین آیت تو یہ ہوتی کہ آپ شرک نہ کریں۔ پہلی آیت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ آپ شرک نہ کریں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس نے شرک کیا میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ کیونکہ ایسے معاشرے میں جہاں پرابلمز ہی پرابلمز ہیں، ایک ایسے معاشرے میں جہاں باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفنا رہے ہیں، جہاں لوگ شراب پی رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، لوگ زنا کر رہے ہیں، ایک ایسے معاشرے میں جہاں لوگ شرک کر رہے ہیں، آیت اس بات کی نہیں آتی کہ شرک مت کرو، بلکہ آیت اس بات کی آتی ہے، وہ ایسی بات ہے ان سارے پرابلمز کا سلیوشن ہے۔ اور بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اقرأ، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، پڑھو مگر اللہ کے نام سے پڑھو۔ تو ہمیں اس آیت کو اس کانٹیکسٹ میں سمجھنا ہے کہ جتنے بھی پرابلمز ہو رہے تھے اس وقت، ان سارے پرابلمز کا سلیوشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ پڑھو، یہ بتایا کہ پڑھو۔ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے کہا پڑھو، رسول اللہ نے کہا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، مگر 1400 سال کے بعد ہم اس بات کو جب نہیں سنے، ہم اس بات کو جب نہیں مانے، تو ہمیں ایک غیر مسلم بھائی راکیش جھا نام ہے ان کا، وہ ایک آرٹیکل لکھتے ہیں، ایک ریسرچ پیپر لکھتے ہیں، اور وہ آرٹیکل ہندوستان ٹائمز میں پبلش ہوتا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تم اپنے برے حال سے نکلنا چاہتے ہو اس ملک میں تو پڑھ لو۔ میں یہ کہتا ہوں ہمیں شرم آنی چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا پڑھو تو ہم نے نہیں سنا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑھو تو ہم نے نہیں سنا۔ اب ایک نان مسلم بھائی کو کھڑے ہو کر یہ کہنا پڑ رہا ہے، اور وہ آرٹیکل جو انہوں نے ہندوستان ٹائمز کے آرٹیکل 30 جنوری 2023 کی آرٹیکل ہے، ہندوستان ٹائمز کے آرٹیکل کا ہیڈ لائن کیا ہے؟ The poorest community in India is the Muslim community۔ اس ملک کا سب سے غریب طبقہ کوئی ہے تو وہ مسلمانوں کا ہے، اور اس آرٹیکل میں وہ ہندو بھائی، ہمارے نان مسلم بھائی، وہ سلیوشن پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس غربت سے باہر نکلنا ہے تو آپ تعلیم حاصل کریں۔ اور غربت کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں غریبی سے اور کفر سے، غریبی سے اور کفر سے۔ تو صحابہ نے پوچھا
کہ یا رسول اللہ یہ کیسی دعا ہے, غریبی کا کفر سے کیا تعلق ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کو غریبی کفر تک لے جاتی ہے, ایک انسان کو غریبی کفر تک لے جاتی ہے. جب ہم یہ سنتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک انسان کو غریبی کفر تک لے جاتی ہے, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر غربت ایک انسان ہوتا, اگر غریبی ایک انسان ہوتا تو میں اس کا گلا گھونٹ کے اس کا جان مار دیتا, اس کی جان لے لیتا میں. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ 2010 میں ایک رپورٹ آتی ہے, اس رپورٹ کا نام بھول رہا ہوں, میں کسی اور موقع سے کوٹ کر دوں گا انشاءاللہ. وہ رپورٹ یہ بتاتی ہے اس ملک کا 25% بھکاری, بھیک مانگنے والے 25% اس ملک کے مسلمان ہیں. اس ملک میں آج بھی 31% لوگ ایسے ہیں جو غریبی ریکھا یعنی بلو پاورٹی لائن رہتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 31% مسلمان یعنی 6 کروڑ مسلمان ایسے ہیں جن کی منتھلی فیملی انکم 2500 روپے سے کم ہے. کتنی؟ 2500 روپے سے کم ہے. یہ غربت میں مبتلا ہے. اور رسول اللہ نے کہا کہ انسان کو غربت کفر تک لے جاتی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ آج بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, اس پہ بھی خطرہ, اس پہ بھی خطرہ, یہ بھی خطرہ, وہ بھی خطرہ. یقین مانیں میں یہ بات لکھ کر دے سکتا ہوں آپ کو کہ آج مسلمانوں پہ کوئی خطرہ نہیں سوائے ایک خطرے کے. اور میں یہ پچھلے 6 سال سے میں نے صرف بچوں کو پڑھایا ہے, لوگوں سے ملا ہے اور سفر کیا ہے, اور یہ 3 کام کرنے کے بعد میں اس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں. یقین مانیں کہ اس ملک میں مسلمانوں کے صرف ایک خطرہ ہے, وہ ہے ہمارے ایمان کا خطرہ, وہ ہے ہمارے ایمان کا خطرہ, اور کوئی خطرہ نہیں. آپ میں سے کئی لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا یہ کون سی بات کر رہا ہے ایمان کا خطرہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس ملک کے اکثر مسلمان, ہمیں ایمان, ہمیں توحید اور ہمیں اسلام پلیٹ میں کسی نے ہمارے پیدائش کے وقت ہمیں پلیٹ میں آسانی کے ساتھ مل گیا, اور اسی لیے میں کہتا ہوں اس آسانی کے ساتھ ہمیں اسلام اور ایمان مل گیا, اسی آسانی کے ساتھ ہمارے ہاتھوں سے دین نکل جائے گا. آپ دیکھیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ دیکھیں کتنے ویڈیوز ایسے وائرل ہو رہے ہیں جہاں آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگوں کو پکڑ کے یہ کہا جا رہا ہے کہ جے شری رام کہو. آپ نے دیکھا ایسے ویڈیوز؟ بتائیے آپ میں سے کس نے دیکھا ہے؟ اکثر لوگوں نے دیکھا ہے, اور اکثر ویڈیوز میں لوگ یہ جے شری رام کہہ دے رہے ہیں, اکثر ویڈیوز میں, کیونکہ مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو گیا, مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو گیا. ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ والبعث بعد الموت, کہ ہمیں موت کے بعد اٹھایا جائے گا. اس بات پہ تو ہم نے ایمان لایا ہے. پھر ہم موت سے ڈر رہے ہیں, کسی کے مارنے سے ڈر رہے ہیں. کیا مسلمانوں پہ سب سے برا وقت ہے یہ؟ نہیں میرے بھائیو, سب سے برا وقت نہیں ہے. کیا آپ بھول گئے کہ جب ہم شہداء کی فہرست کو اٹھاتے ہیں تو پہلا نام کس کا آتا ہے؟ ایک خاتون کا آتا ہے, سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ابو جہل سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کے اوپر ظلم کر رہا تھا, ان کے پاس ایک موقع تھا, جیسے آج مسلمانوں کے پاس ایک موقع ہے, جے شری رام کہہ دے اور پھر توبہ کر دے اللہ سے, یہ مان لے کہ ایک بار کے لیے کہ خدا کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہے, نعوذ باللہ, اور پھر اس کے بعد اللہ سے توبہ کر لے. کیا انہوں نے ایسا کیا؟ نہیں, وہ جان دے دیا, وہ شہید ہو گئی. تو آج ہمارا یہ ٹیسٹ ہے, اور آج ہم اس ایسے دور میں ہیں جب ہمیں سمجھنا ہے, ہمارے بچوں کو ایسا تیار کرنا ہے کہ وہ سمجھے کہ شہداء کا کیا مقام ہے, کہ وہ سمجھے شہید ہونا کسے کہتے ہیں, کہ وہ سمجھے, انہیں بتائیں وہ واقعہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے تھے تو انہیں خوشبو آئی پیاری سے. انہوں نے کہا یہ کیسے خوشبو ہے؟ تو جبرائیل امین نے بتایا کہ وہاں یہ قبر ہے یہاں پر اس ماں اور اس کے بچوں کی جسے فرعون نے زندہ جلا دیا تھا, جلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل میں انہوں نے, فرعون نے اس ماں کو اور اس کے بچے کو جلا دیا تھا. اس ماں کے پاس ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچوں کو جلایا جا رہا تھا. ایک بار کہہ دیتی ہوں کہ فرعون تو میرا خدا ہے, بچوں کو بچا لیتی, گود لے لیتی, گھر لوٹتی, اللہ سے توبہ کر لیتی. انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ فرعون تو میرا خدا ہے؟ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ نہیں, میرا خدا صرف ایک ہے, وہ ہے اللہ.
آج ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ ہم اس دہلیز پہ کھڑے ہیں جہاں ہمارے اوپر کوئی خطرہ نہیں سوائے اس خطرے کے کہ ہمارے اوپر ایمان کا خطرہ ہے. کوئی خطرہ نہیں, کوئی خطرہ نہیں. یقین مانے گا ہمارے بچوں کو اس لائق تیار کرنا ہے کہ وہ سمجھے کہ توحید کیا ہے, کہ وہ سمجھے کہ اللہ پہ ایمان لانا کیا ہے, کہ وہ سمجھے کہ رسالت کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا کیا ہے, ان سے محبت کرنا کسے کہتے ہیں. جب محبت کہتے ہیں ہم بس کہیں کہ نکل جاتے ہیں کہ رسول اللہ سے ہمیں محبت ہے. ارے محبت کیا ہے؟ کہ رسول اللہ نے محبت کا کوئی معیار بتایا ہمیں؟ بتائیے, رسول اللہ نے معیار